ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام غریب شروع ہوا تو غریب تھا، اور اسی طرح ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا، بس غرباء کے لیے مبارک ہے۔ غریب عربی میں مسافر کو، ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کے واقف کار نہ ہو، کسی نئی جگہ پر ہو، جسے کوئی جاننے والا نہ ہو، جس کے کوئی وہاں رشتے ناتے نہ ہوں، کوئی دوست احباب نہ ہوں، کوئی واقف کار لوگ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غربت میں شروع ہوا۔ کوئی لوگ کہتے تھے یہ عجیب بات ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ لو جی یہ نئی بات ہے، یہ کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اب جنہوں نے 300 معبود بیت اللہ میں 360 معبود رکھے ہوئے تھے، ان کے لیے تو بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے سارے زمانے کا۔ تو اسلام اجنبی، اردو میں اگر ہم کہیں تو اجنبی لفظ زیادہ مناسب ہوگا کہ اجنبی سا شروع ہوا، اور پھر ایسا دور آئے گا کہ اجنبی ہی ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح حق پناہ تو بڑی وسیع تھی، وہ زمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس حدیث شریف کو آج ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کی بات کی ہو۔ اب اسلام کے نام پر اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ اسلام کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، ایسی عجیب بات ہے، اتنی بدعات، اتنی رسومات، اتنی حکایات، اتنے قصے کہانیاں دین بن گئے ہیں کہ دین کی بات کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ وہابی ہے اور کچھ نہ ہو سکے۔ تو یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسا اجنبی شروع ہوا تھا پھر ویسا اجنبی ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس دور میں، اس اجنبیت میں، اس غربت میں جو اسلام کو اپنائے ہوں گے، جنہوں نے سینے سے لگایا ہوگا، ان سب کو مبارک ہو، وہی لوگ اللہ کے محبوب۔ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، دنیا کے ماحول کو دیکھیں تو کفر تو سارا یہ کہتا ہی ہے، جو اسلام کے دعوے دار ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں دیکھیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرو تو کہتے ہیں یہ نئی بات ہے۔
رسومات، رواج، وہ سب دین کا درجہ پا گئے۔ کہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، فرمایا اس عہد میں جو لوگ اسلام پر قائم ہوں گے وہ لوگ بھی اجنبی سے ہو جائیں، کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں ان کے لیے مبارک ہو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی حجرها متفق علیہ۔ وسنذکر حدیث ابی ہریرہ تدرون ما ترکتم فی کتاب المناسک۔ اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف، اپنے سوراخ کی طرف سمٹ آتا ہے، اسی طرح ایمان۔ اس حدیث میں مدینہ کی طرف ہے، دوسری حدیث میں حجاز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حجاز میں حرمین شریفین سارے آ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ بھی، مدینہ منورہ بھی، تو مراد عرب جزیرۃ العرب ہی لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ اسلام جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں واپس آ جاتا ہے۔ سانپ ایک ایسا جانور ہے کہ ایک تو وہ بڑی تیزی سے اپنے سوراخ میں گھستا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے تنگ سا اس کا سوراخ ہوتا ہے، کوئی بڑی بلا کھلا نہیں ہوتا، وجود سمیٹ کر اس میں چلا جاتا ہے اور پھر اسے وہاں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ حضور نے اس سے مثال دی کہ اسلام بھی سمٹ کر حجاز میں حرمین شریفین میں آ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں اس عہد میں تو اب اس روئے زمین پر 56 یا 57 ایسے ممالک ہیں جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں لیکن وہاں اسلام نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، آبادیاں کثرت جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن قوانین، عدالتیں، معیشت، معاشرت وہ غیر اسلامی ہے۔ تو اب جس حکومت میں سارے احکام اور ذرائع غیر اسلامی ہیں، وہ حکومت تو اسلامی نہیں، مسلمانوں کی حکومت تو ہے لیکن اسلامی تو نہیں ہے۔ ہم اپنا حال دیکھ لیں، خیر ہمارا تو حال بہت عجیب تر ہے کہ یہ ملک حاصل کیا گیا اللہ سے ایک وعدے پر۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بڑی دیر تک یہ وعدہ دیواروں کی زینت بھی رہا، سٹیجوں پہ بھی لگتا رہا، اور پھر آخر حکومتی کے حکم سے مٹا دیا گیا کہ اسے اب ختم بھی کرو، بڑا عرصہ ہو گیا اسے۔ مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہمارے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریفی صاحب تھے جب حکم دیا گیا کہ تمام دیواروں سے ہر شہر سے یہ نعرہ مٹا دیا گیا۔ حاصل تو کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن 5 صدی ہو گئی، قانون کافروں کا ہے، معیشت کافرانہ ہے، نظام عدالت کافرانہ اور غیر اسلامی ہے، نظام سیاست غیر اسلامی، کوئی شعبہ کسی میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے والنٹریلی اپنی مرضی سے
جتنا ہو سکے اسلام پر عمل کرتے ہیں، سرکاری طور پر کوئی اہتمام ہے، حکومت سے دین کا کوئی نہ تعلق ہے نہ سرپرستی ہے، بلکہ الٹا روزانہ شور ہوتا رہتا ہے کہ یہ دینی مدارس دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ بیشتر دہشت گردی کے واقعات یونیورسٹیوں کے طلباء سے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں آتا۔ اور حجاز میں آج بھی حجاز مقدس میں دیکھیں تو کم از کم حدود تو شرعی نافذ ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، حدود اور تعزیرات۔ نظام سلطنت کے لیے اللہ کریم نے قرآن کے مطابق دو چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ حدود ان کو کہتے ہیں جن امور کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اب اس میں عدالت یا قاضی یا متعلقہ ادارے صرف جرم ثابت کریں گے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا، سزا کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، چوری کی ہے اس کی سزا کیا ہے، ڈاکہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہے، بدکاری کی ہے اس کے، یہ امور حدود میں آتے ہیں۔ ان کی سزا قرآن میں مقرر ہے۔ قاضی نے یا عدالت نے یا گواہوں نے یا ادارے نے ثابت یہ کرنا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، یعنی اگر جرم کیا ہے تو سزا وہ ہوگی جو اللہ نے مقرر کیا، یہ حدود ہے۔ اس کے بعد کچھ جرائم ہیں جن کی سزا تعزیرات ہیں۔ تعزیرات ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو قاضی کے ثواب دید پر چھوڑ دی گئی ہیں کہ قرآن و سنت سے اخذ کر کے وہ فیصلہ کرے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، کوڑے مارے جائیں یا ملک بدر کیا جائے یا اسے قید کیا جائے، تو وہ اسے تعزیر یا ان سزاؤں کو تعزیرات کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سعودیہ میں بھی تعزیرات میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہو، لیکن حدود تو اللہ کی نافذ ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں حاکم کے طور پر اسلام اگر نظر آتا ہے تو صرف حجاز ہی میں نظر آتا ہے۔ باقی دنیا پہ 56-57 ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، ریاستیں مسلمانوں کی ہیں، اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام افراد کا ذاتی مذہب ہے، مانے نہ مانے، حکومت کا نظام غیر اسلامی ہے۔ اور یہی ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سمٹ آئے گا۔ اس حدیث میں مدینہ منورہ فرمایا گیا ہے۔ پھر کچھ حضرات نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ جب دجال آئے گا تو چونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ساری دنیا پہ طوفان مچائے گا۔ تو بعض حضرات نے یہ تعبیر کی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بہرحال یہ علماء کی ایک تعویل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تو وہ داخل ہو نہیں سکے گا، لہذا وہاں تو اسلام رہے گا، باقی دنیا میں وہ گمراہی پھیلائے گا۔ لیکن یہ اس زمانے کی تعبیر ہے جب دنیا میں اسلام ہوا کرتا تھا، مسلمان ریاستوں میں اسلامی قوانین نافذ ہوتے تھے، تو علماء نے یہ تعبیر کی تھی۔ اب تو ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں ظاہر آنکھوں سے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، لیکن اسلام صرف الحجاز میں جا کر رہا ہے سرکاری طور پر۔ اللہ بہتر جاننے والے ہیں۔ دوسری فصل شروع ہوتی ہے ان ربیعۃ
جرشتی قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له لتنم عینیک ولتسمع اذنک ولیعقل قلبک قال فنامت عینای وسمعت اذنای وعقل قلبی قال فقول لی سید بنی دارا فصنع فیہا معذبا وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المعذب ورضی عنہ السید ومن لم یجب بالداعی لم يدخل الدار ولم یاکل من الذعب معذبا وسخط علیہ السید قال فاللہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم الداعی والدار الاسلام والمعذب الجنہ رواہ دارمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربیع جرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہوں نے خواب سے تعبیر کیا ہے، تو انبیاء کا خواب بھی وہی الہی ہوتا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چاہے تیری آنکھ سو جائے، تیرا کان سنے اور دل سمجھے، یعنی آپ کی اگر چشم مبارک سو بھی جائے تو آپ کے کان مبارک سنتے ہیں، قلب اطہر بات سمجھتا ہے، یعنی آپ کا قلب اطہر نہیں سوتا۔ تو آپ نے فرمایا نامت عینایا، میری آنکھیں سو گئیں، فسمعت اذنایا، اور میرے کان سن رہے تھے، اور میرا دل سمجھ رہا تھا۔ اور مجھے کہا گیا سید و بنا دارن، ایک بادشاہ نے، ایک امیر نے، ایک حاکم نے گھر بنایا، فصنع فیہا معذبہ، اور اس نے اس میں بہترین کھانا تیار کیا، بڑی بہت بھاری دعوت تیار کی، طرح طرح کے کھانے، معذبہ دعوت کو کھانے پینے کی دعوت کو کہا جائے۔ تو ارسل داعیا، اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلاؤ، اس محل میں آئیں اور یہ بہترین کھانے جو ہیں وہ کھائیں۔ فمن اجاب الداعی ودخل الدار واکل من المعذبہ، اور جس نے اس بلانے والے کی دعوت قبول کی، اس محل میں داخل ہو گیا، ایک تو اس کی یہ عزت افزائی ہوئی کہ ایک بہت بڑے محل میں، اس ویران دنیا میں، اس کھنڈروں سے بھری دنیا میں، دکھوں تکلیفوں سے بھری دنیا کو چھوڑ کر ایک بہت بڑے محل میں جو خوبصورت بھی ہے، آرام دہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اس میں داخل ہو گیا۔ پھر طرح طرح کے کھانے سجے ہیں، دعوت بھی کھائی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ رضی عنہ السید، اور وہ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا کہ میری دعوت پر آیا، میرے محل میں آیا، اس نے میرا کھانا کھایا، تو اس پر بادشاہ بھی بہت راضی ہوا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ الدَّاعِی، اور جس نے اس بلانے والے کی بات کی پرواہ نہ کی، قبول نہ کی، لَمْ يُدْخِلِ الدَّارَ، وہ تو اس محل میں داخل نہ ہوا، محروم رہا۔ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْذَبِ، اور اس کھانے سے بھی محروم رہا، وہ بھی نہ کھا سکا۔ وَسَخِطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ محرومی تو اس کو ہی، باہر کے ویرانوں میں، چوروں ڈاکوؤں کی دنیا میں، ظالموں کے جہان میں، جہاں جب چپے چپے پہ ظلم ہو رہا تھا، کوئی حفاظت نہیں، کسی دم جان کا تحفظ نہیں، وہاں دھکے کھا رہا ہے، اس محفوظ محل میں بھی نہیں گیا۔ پھر کھانے سے بھی محروم رہا، جو بہت شاہی کھانا تھا، بڑی بڑی نعمت تھی، اس سے بھی محروم رہا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ پھر سخط علیہ السید، پھر وہ بادشاہ اس پر بڑا ناراض ہوا کہ اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری دعوت ٹھکرا دی، اس کی یہ جرت۔
اب جس نے دعوت قبول کی اس پہ بادشاہ بھی خوش ہو گیا، وہ خطرات سے بھری دنیا سے بچ کر ایک محفوظ محل میں داخل ہو گیا، جہاں نہ موسم بھی خوشگوار ہے، گرمی سردی کا بھی اہتمام ہے، خطرہ بھی کسی قسم کا نہیں، اور نعمتوں کا بھی کوئی شمار نہیں، تو مزے کر رہا ہے، نعمتیں کھا رہا ہے، حفاظت میں بیٹھا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوا کہ بھئی اس نے میری دعوت قبول کی اور میرا کھانا کھایا، اس اور انعام دے گا۔ اب جس نے قبول نہیں کی اس نے اس محفوظ گھر میں جانے سے بھی معروم رہا، کھانے سے بھی معروم رہا، اوپر سے بادشاہ کی ناراضگی کہ اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی یہ جرت، اس نے میری بات نہیں سنی، میری دعوت قبول نہیں کی۔ پھر وہ بتانے والے نے اس کی تعبیر بتائی، قَالَ فَاللَّهُ السَّيِّدُ، یہ بنانے والا بادشاہ اللہ تعالی، یہ محل تعمیر کرنے والا اور طرح طرح کی نعمتیں سجانے والا اللہ جل شانہ ہے۔ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم الداعی، اور اس کی طرف دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ والدار الاسلام، اور وہ محل جو محفوظ ہے ہر طرح سے، گرمی سردی کا بھی اہتمام ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، کوئی خطرہ ڈر بھی نہیں، ہمیشہ رات دن موسم بھی مزے کے ہیں، آرام بھی ہے، کھانا بھی طرح طرح کا ہے، موجیں ہیں، وہ گھر اسلام ہے۔ اور اس کا کھانا جنت ہے، جو کھانا سجایا گیا وہاں اس سے مراد جنت ہے۔ فرمایا حضور کی دعوت پر جس نے لبیک کہا، اس دکھ بھری دنیا میں، اس درد بھری دنیا میں، اس ظلم سے جور سے بھری دنیا میں ایک محفوظ محل میں داخل ہو گیا۔ دنیا تڑپ رہی ہے، اس کا دل پرسکون ہے، بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ لوگ کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کا ڈر ہے اسے، بس اللہ سے بات بنی رہے، ٹھیک۔ پھر کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کبھی سجدہ دیتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی تلاوت، یہ کیا ہے؟ سب جنت کی نعمتیں ہیں، ہر ایک کا الگ مزہ ہے، الگ لطف ہے، الگ ذائقہ ہے۔ ایک محفوظ ہو گیا، ایک لذت اٹھا رہا ہے، اوپر سے اللہ کی رضا بھی ہے، وہ مزید انعام عطا فرمایا۔ جس نے قبول نہیں کیا وہ اس صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، دار دنیا کی مصیبتیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، ایک لمحہ اسے سکون نہیں، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے گرتا ہے، مر جاتا ہے، کھانے سے بھی معروم رہا، نہ تسبیح کر سکا، نہ درود کر سکا، نہ قرآن پڑھ سکا، اور اوپر سے اللہ کی ناراضگی بھی۔ ونبی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لألفین احدکم متکئا علی الارikۃ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت منہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ اللہ اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں، یہ نہ کرنا۔ گویا آپ فرما رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسا دور بھی آئے گا کہ کوئی تکیہ لگا کر اپنے چھپر کھٹ پہ بیٹھا ہوگا اور اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم بتایا جائے گا جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے روک دیا ہے، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔
ہمارے لیے جو قرآن میں ہے وہ کافی ہے، یعنی حدیث کا انکار کر دے گا۔ اب شریعت میں بہت سے احکام ایسے ہیں، بلکہ قرآن سے زیادہ احکام حدیث میں ہیں۔ قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، مفہوم بھی اللہ جل شانہ کا ہے۔ حدیث شریف میں مفہوم اللہ کریم کا ہی ہے، الفاظ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فرق ہے۔ قرآن وہی متلو ہے، وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو صف میں محفوظ ہے، وہی غیر متلو ہے حدیث شریف۔ قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن وہی جلی کہا جاتا ہے، حدیث وہی خفی کہا جاتا ہے۔ وہی جلی سے مراد ہے جو وہی آئی اور سب پر اعلان کر دیا، وہی خفی سے مراد ہے جو اللہ اور حضور کے مابین بات ہوئی، پھر حضور نے کسی پر وضاحت فرمائی، اپنی طرف سے حضور نے جو ارشاد فرمایا۔ سو حدیث کا انکار بھی ایسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حدیث شریف میں تحقیق کرنا، چھان پھٹک کرنا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یہ درست ہے، لیکن سیدھا انکار کر دینا تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ہوئے ہیں، ایسے فرقے بھی ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گاؤں میں ایک شخص ہوا تھا، عبداللہ نام تھا اس کا، عبداللہ چکڑالوی اسے کہتے تھے۔ اس نے ایک مذہب نکالا تھا، ایک فرقہ بنایا تھا، جس فرقے کا نام ہی چکڑالوی تھا۔ تو وہ بیٹھا ہوتا تھا اس طرح، اس پہ لکڑی کے تختے پہ ٹیک لگا کر، بینچ سا جو ہوتا ہے پیچھے تکیہ رکھ کر، وہ کہتا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں اس کی حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء یہ حدیث اس پہ منطبق کیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے۔ پھر وہ مر گیا تو اللہ کا شکر ہے، اس کا مذہب بھی ساتھ ہی مر گیا۔ تو عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ چکرالہ گاؤں میں اب تو آبادی بڑھ گئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، تو گاؤں کے مشرق کی طرف ہائی سکول ہوتا تھا، اس سے آگے کھلی زمینیں تھیں اور اس کے ساتھ مسجد ہوا کرتی تھی۔ تو نوجوان اور لڑکے کو والی بال یا کبڈی یا کچھ کھیل رہے تھے ان کھلی کھیتوں میں، اور عصر کا وقت ہو گیا تو مولوی عبداللہ آیا مسجد میں۔ تو اس نے دیکھا بڑے لوگ جمع ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، تو اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے اذان کہنا شروع کر۔ تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہمیشہ قبلہ رو ہو کے اذان کہتے ہیں، آپ مشرق کی طرف منہ کر کے، اللہ کے بندے اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگ ادھر ہیں تو میں ادھر منہ کدھر کروں؟ اس طرح کا اطاعت کیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ مر گیا۔ اس کے آخری عمر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تحصیل علم سے فارغ ہو کر آ گئے تھے، انہوں نے بھی اسے بتیرا بھگایا، پھر وہ مر گیا تو اس کے مذہب کی بے خوبانی حضرت کے ہاتھوں اکھڑ گئی۔ جب مرکز میں نہ رہا تو پھر جہاں جہاں کوئی اور بھی تھے اکا دکا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ کتابوں میں یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص ہوا تھا، میرا خیال اس کا مذہب اب ملتا نہیں۔ تو حضور نے اس عید میں آپ کی نظر مبارک نے دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ مذہب چکڑالوی تو نہیں رہا، لیکن یہ بات اب لوگوں میں عام ہو گئی ہے۔ ایک عام آدمی کہتا ہے جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ عام سوال نہیں ہے آج۔ ارے بھائی قرآن تمہیں کس نے بتایا؟ کہاں سے لیا تم نے قرآن؟ قرآن کو قرآن کون کہتا ہے؟ تو جس ہستی نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، حدیث بھی تو اسے زبان حق ترجمان سے ارشاد، تو اسی کے ایک ارشاد کو تو دلیل مانتے ہو، دوسرے کو نہیں مانتے۔ ہستی تو ایک ہی ہے نا، تو قرآن کسی اور نے بتایا، حدیث کسی اور کی ہے۔
تو چھوٹتے ہی سوال ہوتا ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اس سے حضور نے اس زمانے میں متنبع فرمایا تھا کہ حدیث ساری قرآن ہی کی تفسیر ہے، جو حدیث میں ہے وہ قرآن ہی سے ماخوذ ہے، ساری حدیث تفسیر ہے قرآن کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب جلیلہ صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا بھی ہے کہ قرآن کا مفہوم کیا، ان کی طرف کیا نازل کیا، انہیں یہ سمجھانا کہ قرآن کا مفہوم کیا، یہ بھی منصب نبوت ہے، فرائض نبوت میں سے۔ تو قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہے جسے آپ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے۔ عجیب بات ہے، ایک عام آدمی نہ پڑھا لکھا ہے نہ اس کی اہمیت ہے، اسے بات کہتا ہے یہ قرآن میں ہے۔ او بھائی حدیث بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے، قرآن کہاں سے آیا؟ کس نے؟ آپ فرشتے دے گئے آپ کو؟ تو جس زبان حق ترجمان نے آپ کو بتایا یہ قرآن ہے، اسی نے قرآن کی تشریح اور حدیث بھی بیان کی، تو اسی زبان حق ترجمان سے ایک بات کو مانتے ہو دوسری کا انکار کر دیتے۔ عجیب بات۔ لیکن یہ ایسا رواج ہو گیا ہے کہ عام آدمی کیا اٹھتا ہے جی یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میرا حکم پہنچے اور تم کو نہیں یہ تو قرآن ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وعن المقداد ابن مادی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت قرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شعبان علی اریتک یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا يحل لكم الحمار الأهلي ولا أكل ذي ناب من السباع والقطة مقاعد إلا أن يستغنيوا عنها ماهرها ومن نزل بقوم ويطعم من يكرهوه فإن لم يكرهوه فله أن يكرههم بمثل ما رواه أبو داود والدارمي ونحوه۔ حضرت مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق قرآن اور مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور چیز بھی دی گئی، یعنی حدیث شریف بھی قرآن کی تفسیر بھی۔ قریب ہے ایک شخص کا پیٹ بھرا اپنے چھپر کھٹ پر کہے گا تم قرآن کو پکڑو، اس میں جو حلال پاؤ وہ حلال جانو، جو حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ ایسا دور بھی آئے گا کہ ایک آدمی باندھ کی چارپائی چھپر کھٹ پر تکیہ لگا کے بیٹھا کہے گا بھائی قرآن کافی ہے، جو قرآن میں حلال ہے حلال ہے، قرآن میں حرام ہے حرام، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی کتاب ہے تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کے رسول نے بھی حرام کیے ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام کی ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمائی ہے وہ بھی اسی طرح حلال ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حلال کی ہے۔ جو چیز حضور نے حرام کر دی ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن میں اللہ نے حرام کیا۔ اور فرمایا اب یہ حدیث کا حکم ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن خبردار گھریلو گدا تمہارے لیے حلال نہیں۔ گھریلو گدا اس لیے فرمایا کہ ایک جنگلی گدا وہ حلال ہوتا ہے، وہ گدا نہیں ہوتا، وہ ہرن کی قسم جسے گور خر کہتے ہیں، وہ 12 سنگا یا اس طرح کا ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے، تو اسے نام اس کا بھی گور خر ہے، جنگل کا گدا، تو وہ حلال ہے۔ اس لیے فرمایا گھریلو گدا تم پر حرام ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے نا اس لیے اب بے تکلفی سے لوگ کھا رہے ہیں۔
اور درندوں میں سے کچلی والا یعنی جن جانور چیرنے پھاڑنے والوں کے کچلی کہتے ہیں، ان کے 2 دانت یہاں بڑے ہوتے ہیں باقی دانتوں کی نسبت. درندے، کتا، بھیڑیا، چیتا، شیر، اس طرح کے درندے چیر پھاڑ کرنے والے جن کے 2 دانت سائڈوں پہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہیں. اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے اس پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں. اگر مہمانی نہ کریں تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی مہمانی ان سے لے. اس کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ ایک جہاد میں بنی اسرائیل کو مسلمانوں نے پناہ دی، کفار سے جنگ ہو رہی تھی. تو یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں چھپا کر بیچنا شروع کر دیں کہ مسلمان لشکر سے پیسے کماؤ. اب جو لشکری فوجی جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ سرمایہ لے کر تھوڑے نکلے ہیں، وہ چیزیں خریدتے پھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں جس قوم پر باہر کا بندہ آتا ہے وہ اسے کھانا نہیں دیتے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیز ان سے لے لے. تو ان مجاہدوں کی اجازت دی گئی کہ اپنی ضرورت کی چیزیں ان کا مال ضبط نہ کریں، انہیں قتل نہ کریں، انہیں تکلیف نہ دیں، لیکن یہ کاروبار نہیں ہے کہ مجاہدین سے یہ پیسے کمائیں. اپنی ضرورت کی چیزیں ان سے لینا جائز ہے. تو یہ خصوصی حالات میں ہے، عام حالات میں اس طرح نہیں ہے. یہ خاص حالات کے احکام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور درست ہیں. آج کل جو لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی افواج جہاں جاتی ہیں وہ کیا اشر کرتی ہیں. تو اسلام نے تو کہا ہے کہ ضرورت کی چیز لیں، لوٹ کے مار نہ مچائیں. لوٹے نہیں، گرچہ یہ غیر مسلم ہیں، برائی کر رہے ہیں، جہاد میں تعاون کرنے کی بجائے وہاں بھی انہیں پیسہ کمانے کی سوچی ہے، لیکن پھر بھی ان کو تکلیف نہ دی جائے، قتل نہ کیا جائے، لوٹا نہ جائے. ہاں فوجیوں کی ضرورت کی جو چیز ہے وہ لے لی جائے. وعن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يحسب احدكم متكئا على اريكة يظن ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القرآن الا واني والله قد امرت وعظت ونهيت عن اشياء انها لمثل القرآن او اكثر ان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذنه ولا ضرب نسائهم ولا اكل ثمارهم اذا آتوكم الذي اليهم رواه ابو داود او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت رسول اللہ نے خطبہ دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اپنی چھپر کھٹ کر بیٹھ کر وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں صرف وہ جو اللہ نے قرآن میں حرام کی ہے. آپ نے فرمایا خوب غور سے سنو، خبردار اللہ کی قسم جو میں نے حکم دیا اور نصیحت کی اور منع کیا کئی ایک چیزوں سے وہ قرآن کی مانند بلکہ اس سے زیادہ بھی ہیں. جو احکام حدیث میں ہیں، جو قرآن میں احکام ہے وہ ان سب کی وضاحت ہے، اور وہ قرآن میں تو اصول ہیں، جب ان کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو وہ اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے. لہذا جو ان کا انکار ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو حدیث کا انکار ہے قرآن ہی کا انکار ہے. قرآن بھی اسی حق زبان حق ترجمان سے ملا ہے جس سے حدیث شریف ملی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کی ہستی کی ایک کی زبان حق ترجمان سے ایک بات مانتے اور دوسری کہتے نہیں مانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
غلط ہیں تو دونوں باتیں غلط ہوں گی، صحیح ہیں تو دونوں صحیح ہوں گی۔ اور پھر آگے وہی بات جو پہلے ہو چکی، فرمایا کہ اللہ نے یہ جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں جاؤ، ہاں ان کی اجازت سے جا سکتے ہو، نہ ان کی عورتوں کو مارو، نہ ان کے پھل کھاؤ، یعنی ان کے بال بچوں کو تکلیف نہ دو، ان کا کھانا پینا چھینو نہیں، جبکہ وہ جو ان کے ذمہ ہے وہ ادا کریں، جب وہ جزیہ دیں یا جو ضرورت کی چیز جو ان کے ذمہ ہے جب وہ ادا کریں تو پھر چھینا نہیں جائے گا، اور اگر نہ کریں تو پھر اتنا لیا جائے گا جو فوج کی ضرورت ہے، لوٹا پھر بھی نہیں جائے گا لیکن جو فوج کی ضرورت ہے وہ لے لیا جائے گا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس قدر خوبصورت اصول ہیں اسلام کے کہ حقوق کی انسانی اور تہذیب کو عین جنگ میں بھی نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ جنگ کے اور کوئی قاعدے ضابطے نہیں ہوتے، جنگ میں تو کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے، اسلام کہتے ہیں ہر چیز جائز نہیں ہے، جنگ میں بھی حدود و قیود ہیں، تہذیب ہے، اخلاق ہے، ایک حد کے اندر رہنا چاہیے۔ وعنہ اسی ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغہ ورفت منها العیون وجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ کان هذه موعظۃ مودہ فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه احمد وابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ انہی ارباز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر اپنا رخ انور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایک بلیغ نصیحت فرمائی، ایسا واز فرمایا کہ آنکھیں بہہ پڑی اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ایسے بندے کی نصیحت ہے گویا وہ رخصت ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ تقوی ایک ایسی صفت ہے جس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ اردو کا دامن تنگ ہے، تقوی کا مطلب ڈر لکھ دیتے ہیں، تقوی کا مطلب عام ڈر نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کریم سے ایسا رشتہ ہو عبودیت کا، اس کو معبود مانا جائے، خود کو اس کا بندہ سمجھا جائے، ایک ایسا رشتہ بن جائے کہ کوئی کام کوئی بات منہ سے نہ نکلے، کوئی کام نہ کیا جائے پہلے سوچ آ جائے کہ کہیں اس سے اللہ کریم ناراض تو نہیں، رشتے میں دراڑ تو نہیں آئے گی، جو میں بات کہنے لگوں، جو میں کام کرنے لگوں، یہ میرے اور میرے رب کے تعلق میں کوئی رکھنا تو نہیں، یہ ڈر جو ہے یہ تقوی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور سنو احکام الہی کو، ارشادات نبوی کو، اور ان کی تعمیل کرو۔ نہ سننا بہت بڑی گستاخی، اور سن کر نہ ماننا بھی وہ ایسی گستاخی۔ لہذا اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے ارشادات پوری توجہ سے سنو اور ہر ممکن کوشش کرو ان پر عمل کرنے کی، انہیں بجا لانے کی۔ اور اگر تم پر کوئی کمزور سے کمزور بندہ بھی امیر بنا دیا جائے شرعی طریقے سے،
جس طرح اسلامی طریقہ اس طرح سے امیر بن جائے. حبشی غلام سے مراد ہے کہ بہت ہی کمزور. حبشیوں کو ویسے غریب الوطن سمجھا، افریقہ سے پکڑ کر قید کر کے یا کسی طرح ہجرت کر کے آتے، پھر آگے غلام ہو جاتے. ایک غریب الوطن پھر آگے کسی کا غلام ہو گیا. اگر اسے بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. یعنی کمزور سے کمزور بندہ بھی اگر شرعی طریقے سے امارت پہ آ جائے تو اس کی اطاعت کرو اور مضبوطی سے تھامو میرے طریقے کو، میری سنت کو. وعلیکم بسنتی، میری سنت، میرا طریقہ، اور بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ اور ہدایت پہنچانے کا سبب ہے. راشد ہدایت یافتہ، مہدی دوسروں کی ہدایت کا سبب. خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سبب بھی ہیں. ان کی سنت کو، میری سنت کو اور ان کی سنت کو بہت مضبوطی سے تھامو. حتیٰ کہ نواجز کہتے ہیں ان آخری 4 داڑھوں کو. تو کوئی رسی یا کوئی چیز پکڑنی، دانتوں سے پکڑو دانت بھی ٹوٹ جائے، بندہ ان داڑھوں سے پکڑ لے تو سب سے مضبوط پکڑ ہوتی ہے. ان کی فرمایا جیسے داڑھوں سے پکڑا جاتا ہے ایسے پکڑو. اب یہاں لوگوں نے بڑی عجیب باتیں گھڑ لی ہیں. بدعت کی 2 قسمیں بنا لی ہیں. یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سے. او بھائی، بدعت میں حسن کہاں سے آئے؟ جب بدعت ہے اس میں حسن کہاں سے؟ یا بدعت ہے یا نہیں ہے. جو بدعت نہیں ہے وہ سنت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی یا خلفاء راشدین سے. جو کہ خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنے کا حضور نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ سب سے قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت سی ایسی باتیں جانتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے تھے. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو وجود نہ ہو سکیں، بعد میں شروع کی گئی، لیکن وہ سنت تھیں. دوسرے جو نہیں انہوں نے سمجھا خلفاء نے شروع کر دی. فرمایا اگر خلفاء نے شروع کی ہیں تو وہ مجھے اعتماد ہے میری سنت سے. تم ان کی سنت ہے تو ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ وہ میری ہی سنت ہے. اب جیسے سب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی تراویح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت شروع کر دی. لیکن حضرت عمر نے کیوں شروع کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تراویح پڑھائی، ایک رات تراویح پڑھائی، دوسری رات تراویح پڑھائی، تیسری رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، حضور تشریف نہیں لائے. منتظر بیٹھے رہے، حضور آتے ہیں تراویح پڑھاتے ہیں. حضور نے کافی دیر بعد حضور تشریف لائے. یا رسول اللہ بڑی دیر سے انتظار فرمایا، میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے اور پھر یہ لوگوں کو اتنی لمبی نماز مشکل لگے گی، لہذا اپنی اپنی ادا کر لو. جماعت نوئی سب نے اپنی اپنی پڑھ لی. حضور کے زمانے میں اپنی اپنی پڑھتے رہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں کسی کو فرصت نہ ملی، 2.5 سال کا عرصہ تھا. لیکن کوئی جان سکتا ہے کہ وصال نبوی کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر کتنا سخت وقت آیا تھا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نبی کریم کا وصال ہو گیا، اس زمانے کی سپر پاور سرحد پر تھیں کیسر اور کسرا. وہ خود اور ان کے لشکر بھی طاق میں تھے. پھر چھوٹے چھوٹے سرداروں کو وہ ابھارتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، اسلحہ بھی دیتے تھے. اس چھوٹی سی ریاست کو مٹا دیا جائے. لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے. مرد تو مرد، ایک عورت نے بھی کہا میں بھی نبی ہوں. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے. ایک ضعیف العمر شخص لاغر سا وجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس بے جگری سے مقابلہ کیا کہ سب کے دانت کھٹے کر دیے. آج بھی کافر مورخ بھی کہتے ہیں کہ آفرین ہے اس شخص پر.
اتنا مشکل وقت ہے، اور اس استقامت، اس صبر، اس دانش مندی سے اس شخص نے گزارا کہ حیرت ہوتی ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وقت آیا تو ملک میں امن ہو گیا اور فتوحات شروع ہوئیں، باہر نکلنا شروع ہوا۔ تو مسلمانوں نے فتوحات اس لیے نہیں کی کہ وہ طاقتور ریاست بن گئی دوسروں سے چھین لو، نہیں، تمام غزوات اور تمام جہاد دفاعی تھا۔ قیصر اور کسریٰ کی ریاستیں کیوں فتح ہوئی؟ وہ مسلمان ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے، دفاع میں جہاد کیا گیا۔ تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں تو عذر یہ تھا کہیں فرض نہ ہو، اب تو وہی ختم ہو گئی، نبی کریم پردہ تو فرض ہونے کا ڈر، لہذا چونکہ حضور نے جماعت کرائی تھی اب اس سنت کو بحال کیا جائے۔ تو پھر یہ سنت ہے، بدعت تو نہ ہوئی۔ اسے بدعت کہہ کر ساتھ حسنہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بدعت حسنہ کیوں ہے؟ یہ تو سنت ہے۔ تو بھائی بدعت میں حسن نہیں ہوتا، یہ ایک ہمارے علماء نے وجہ گھڑی، یہ بدعت صحیح ہے، یہ بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ بدعت ہے تو بدعت میں حسن کہاں سے آ گیا؟ بدعت تو خلاف سنت ہوتی ہے، سنت گرا کر بنائی جاتی ہے، اس میں حسن کہاں سے آ گیا؟ بدعت ہے، سنت جو بدعت نہیں ہے وہ سنت ہے، صحابہ کرام سے خلفائے راشدین سے ثابت ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سنت ہے، وہ میری سنت ہے، وہ میرے اتنے واقف، اتنے قریب واقف حال تھے، جو باتیں تم نہیں جانتے وہ بھی وہ جانتے تھے، جو انہوں نے شروع کیا وہ بھی سنت ہے۔ اور فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں پوری توجہ سے سنو احکام الہی کو، اور پوری قوت سے مانو، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے ان پر عمل کی کوشش کرو۔ اور امیر اگر کمزور ترین بندہ بھی، ایک حبشی غلام بھی بنا دیا جائے، بنایا شرعی طریقے سے جائے، اس کی اطاعت کرو۔ اب ہر کوئی شرعی امیر نہیں ہے، ہیرا پھیری سے بن جاتے ہیں، جھوٹ بول کر بن جاتے ہیں، انگریزی طریقے سے بن جاتے ہیں، وہ اس حدیث میں نہیں آتے۔ یہ میری رائے ہے، علماء اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں وہ امیر آئے گا جو شرعی طریقے سے مسلمان جس کا انتخاب کریں گے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا خبردار یہ نئی نئی رسمیں جو نکلتی ہیں ان کے قریب مت جانا، خبردار۔ یہ نئے نئے دین گھڑ لیے جاتے ہیں، نئی کسی نے قوالی شروع کر، دیکھو یہ کمال ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، سادہ سی عام آدمی سمجھ، حضور نے مزامیر کو حرام کرا دیا، یہ باجے گاجے، یہ ہارمونیم طبلے، یہ حرام ہے۔ اتنی نفرت فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے کسی ساز کی آواز آ رہی تھی، کوئی بانسری یا کوئی ساز ہوگا جس کی آواز دور آ رہی تھی، حضور نے کانوں مبارک میں انگلیاں دے لیں، جو خادم صاحب تھا اسے کہا تم سنتے رہو، جب یہ آواز بند ہو جائے تو مجھے بتانا۔ اب وہی بانسری، وہی طبلہ، وہی ہارمونیم لے کر آپ قوالی شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ یار یہ کیا تماشا! اور تصور یہ ہوتا ہے کہ حضور بھی یہاں تشریف فرمائے، حضور بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہم بھی موج کر رہے ہیں، کمال ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اور اس پہ دلیلیں لائی جاتی ہیں، فلاں بزرگ سنتے تھے۔ یار یہ تم نے گھڑ لیا، اگر وہ بزرگ تھے تو وہ سنت کے مطابق ہوں گے، خلاف منشا نبوی کیسے بزرگ کون کر سکتا ہے؟ ولی اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ غلطی ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن تمام یہ طبلے سرنگیاں بجوانا یہ غلطی تو نہیں، خواہ اور یا اللہ کے ذمہ لگا دیتے۔ مجھے یاد نہیں کس حضرات کا حوالہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے کہ حضرات دہلوی میں سے ہی کوئی تھے،
کہ ان پر سوال کیا گیا کہ یہ چشتی سلسلے کے لوگ قوالی بڑی سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بزرگ سنتے تھے اور یہ مباح ہے اور حلال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل جو چیز تھی، جو روحانیت تھی، وہ یہ ضائع کر چکے ہیں. اب ساوی پیلیوں سے کھیلتے ہیں، کوڑیاں ہوتی ہیں نا ساوی پیلی. ان کے پاس جو حقیقت تھی، جو تصوف سے یا سلوک سے جو کیفیت تھی، وہ یہ ضائع کر چکے ہیں. اب ساوی پیلیوں سے کھیلتے ہیں. اب یہ بچوں کی طرح لوگوں کو بہلانے کے لیے طبلے سرنگیوں پر آئیں گے. یہ کون سی ولایت ہے؟ کون سا دین ہے؟ جشن میلاد ہو رہا ہے جی حضور کی رضا کے لیے. جو دنیا کا کباڑ خانہ اس میں بھر دیا. جو کسی کو پٹاخہ چلا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی نعرے یہ کیا ہے؟ یہ کیا سارا ایک شریف آدمی نہیں سنتا کہ یہ مزاج نبوی کے مطابق. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کہتے ہیں حضور بھی ہمارے ساتھ اسی جلوس میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کو خدا کا خوف کرو یار. ایک قباحت کرتے ہو، خرابات کرتے ہو، پھر حضور کو بھی بھائی کھینچ لا. کو خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، کو عظمت رسالت کا کچھ لحاظ کرو. تو فرمایا خبردار ایاکم و محدثات الامور، خبردار یہ جو نئی نئی چیزیں لوگ دین میں گھڑتے ہیں ان کے قریب مت جاؤ. کبھی بھی ان سے بچنا. اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز ہی بدعت ہے. ہر نیا کام گھڑ کے جسے کہا جائے یہ ثواب ہے، وہی بدعت ہو جاتا ہے. نیا کام بدعت تب ہوتا ہے جب اسے ثواب کہا جائے. یہاں جب آتے ہیں نا ہمارے حضرات جو بدعت حسنہ کے قائل، وہ کہتے ہیں یہ چائے بدعت نہیں ہے، یہ پراٹھے بدعت نہیں ہے، یہ لباس وہ بھائی میرے اس چائے پراٹھوں کو کوئی عبادت کا درجہ دیتا ہے؟ اگر عبادت کا درجہ ثواب کا درجہ دیا تھا. یہ مباحات میں سے ہیں. کھانے میں قید ہے حلال حرام کی. حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ جس طرح کھاؤ. ایک زمانے میں ایک طرح کا کھانا بنتا ہے، دوسرے میں دوسری طرح کے. پاک اور حلال چیزوں سے بناؤ، جس طرح بنتا ہے بنا لو. اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی ثواب گناہ عبادت تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ چائے پینا عبادت ہے، جو نہیں پیے گا گناہگار ہوگا. اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر چائے بدعت ہو جائے گی. تو آپ جو کام شروع کرتے ہیں بدعت حسنہ کے نام پر، اسے تو دین بنا کر کرتے ہیں کہ جو کرتا ہے اسے ثواب ہوتا ہے، جو نہیں کرتا اگر گناہگار نہیں ہے تو ثواب سے معروم تو ہے، دین کا حصہ تو ہو گیا نا. تو فرمایا نئی نئی چیزوں سے بچ کر رہنا. اس لیے کہ ہر نئی بات جو دین میں گھڑی جائے وہ گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی دوزخ میں گرانے والی ہے. اس حدیث میں نہیں ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا من یمینہ وعن شمالہ وقال هذه سبل على كل سبل منها شیطان يدعو إليه وقرأ إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى الآية رواه أحمد والنسائی والدارمی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں کئی خطوط بنائے. فرمایا ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. آخر تک یہ آیت تلاوت فرمائی قرآن میں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، سو اس کا اتباع کرو، اس بات کو مانو، اس پہ چلو. حضور اکرم نے مثال دیتے ہوئے ایک خط زمین پر سیدھا کھینچا، یہ اللہ کا راستہ ہے.
اس پر بلانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں بائیں بہت سے راستے، کتنے فرقے بن گئے ہیں، یہ سب نئے راستے ہیں۔ فرمایا ہر راستے کے سرے پہ شیطان بیٹھا جو ادھر بلا رہا ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند الفاظ میں ساری زندگی کا خاکہ کھینچ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا کہتے ہیں اندر کی خواہش کو، زبان کچھ بیان کرتی ہے، ہاتھ پاؤں سے کچھ اور اظہار ہوتا ہے، چلتے ہم کسی اور طرف ہیں، دل کسی اور طرف ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، دن ان کا کسی اور کا، مجبوراً ایک کر رہے ہوتے ہیں، دل کسی اور کام کو چاہتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دل کسی اور کو چاہتا ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہے، دل کو اور سا گھر چاہتا ہے۔ ایک لباس پہنا ہوا ہے لیکن دل خوش نہیں ہے، اندر سے چاہتے ہیں فلاں جیسا لباس۔ ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن دل اس پہ مطمئن، دل چاہتا ہے فلاں قسم کی ہو۔ حضور فرماتے ہیں قوم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے وہ اندر والی خواہش، ہوا جو ہے دل کی خواہش، اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا۔ زبانی کلامی سجدے کرتے رہو، دل دولت سمیٹنے میں لگا ہو۔ زبانی کلامی تسبیحات پڑھتے رہو، دل لوگوں کو پیسے ٹھگنے میں اور لوگوں پر سواری کرنے میں لگا ہو، تو بظاہر تو وہ عبادت ہوگی۔ فرمایا یہ اسلام نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو، ایمان نہیں ہے۔ وہ جو اندر کی خواہش ہے نا، جو صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ خود ایک حد تک جانتا ہے، جب تک وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائے، اندر سے نہ چاہو کہ میں دین پر عمل کروں، تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب یہ اندر کی خواہش کا کوئی علاج، کوئی طریقہ، یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ ہم زندگی بھر کرتے کچھ اور ہیں، چاہتے کچھ اور ہیں۔ جوتا ہم نے پہنا اور طرح کا لیکن دل کسی اور میں لگا ہوا ہے، ویسا ہوتا نا، وہ ملے یا نہ ملے۔ گاڑی ایک طرح کی ہے لیکن اس پہ ہم شکر نہیں کرتے، دل کچھ اور ہوتا ہے، یار نہیں وہ ہوتی نہ میرے پہ، وہ نہ ساری عمر نہ ملے، استعمال اسی کو کرتے ہیں، دل وہاں اٹکا ہوا۔ نوکری ایک کر رہے ہیں، وہاں دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے کہ یار میں بھی ایسا وہ نوکری ملتی نا، کر مجبوراً یہی نہیں، ہوتا ہے نا زندگی۔ فرمایا نہیں، اسلام اور ایمان یہ ہے کہ وہ جو اندر کا دل ہے نا، وہ مانے میری بات کو، وہ محبت میرے ساتھ ہو، وہ میری اطاعت کرے، پھر تو ایمان ہے۔ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے رہو، میرا اتباع، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اب یہ اندر کی بات، اس کا علاج، اس کو کہاں کریں، یہ تو دل کی انتہائی گہرائی میں ہے۔ قرآن کریم نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا علاج بتایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، نیا خانہ دل میں اللہ کو یاد کر، اللہ اللہ کر، اتنی کر جہان سے کٹ جاؤ۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو چمکانے کی ایک پالش ہوتی ہے۔ فَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رَسُولُ، اس کا علاج اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس میں ذات ہے۔ اللہ اللہ کرو کہ وہ اندر کی خواہش جو ہے نا، وہ اس دین سے وابستہ ہو جائے، دل چاہے اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دل بات حضور کی ماننے کو چاہے، تو یہ ایمان ہے۔
عن بلال بن حارث المزنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بہدی فإن له من الأجر مثل ما أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا رواه الترمذي وابن ماجه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال بن حارث مزنی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی ہو جیسے وہ مر گئی ہے، ایسا دور آئے گا کہ لوگ سنتیں بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ تو سنت پر جان دیتے تھے، نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ تین زمانے تو سب زمانوں سے بہتر ہیں۔ پھر مرور زمانہ ہمیں یہاں لے آیا کہ اب ہم سنت کو فضول کتنی سنتیں ہیں جنہیں ایک عام آدمی کہتا ہے یہ کیا فضول کام ہے۔ فرمایا اس دور میں میری اس مردہ سنت کو جو زندہ کرے گا، اس کے زندہ کرنے سے پھر قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کرتے جائیں گے جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا اس ایک اکیلے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ وہ دنیا سے چلا جائے گا، لوگ اس چیز کو اپناتے رہیں گے، اس پر کام کرتے رہیں گے، پھیل جائے گی، تو جب تک قیامت تک اگر چلتی جائے گی تو جتنا ثواب ان سب لوگوں کو ملے گا اتنا اس اکیلے کو ملے گا، ان اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ کریم اپنے کرم سے دیں گے۔ اور جس نے کوئی بدعت نکالی، خلاف سنت رسم ڈال دی، نہ اس سے اللہ راضی نہ اللہ کا رسول۔ کوئی نئی رسم جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خیر القرون سے، صحابہ کرام سے، خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے، جس نے دین کے نام پر جاری کر دی اس سے نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی، اور جس قدر لوگ اس کو قیامت تک اپناتے جائیں گے اور وہ گناہ کرتے جائیں گے، جتنا گناہ ان سب کا جاری کرنے والے ایک شخص کو اتنا گناہ ملے۔ دین کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، اہل علم سے، اہل حق سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جو اللہ جانتے ہیں، جو اہل ذکر ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو مسائل جانتے ہیں، ان سے پوچھ کر عمل کرو۔ اگر ہر بندہ تو عالم نہیں ہوتا، لیکن اہل علم سے، علماء حق سے پوچھ کر عمل کرو۔ اگر کوئی ایسا روایت ڈال دو گے جو خلاف سنت ہے، اس پر اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض، پھر روایت لوگ اپناتے جائیں گے، جب تک چلتا جائے گا جتنا گناہ ان سب لوگوں کو اتنا اس بندے کو ہوگا جس نے وہ جاری کی۔ اور آپ کی سنت مبارک سے کوئی سنت جو چھوڑ دی گئی ہو اسے پھر کوئی زندہ کرے تو پھر جتنے لوگ اپناتے جائیں گے جتنا ثواب ان سب کو ہوگا وہ اس اکیلے کو ہوگا۔ اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ایک ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قیمتی، کتنی عزیز، کہ بندہ دنیا سے چلا جائے لوگ پیچھے وہ سنت اپناتے رہیں اور اسے ثواب پہنچتا رہے۔ یہ تو پینشن بن گئی بندے کی، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے، نوکری چھوٹ گئی، زندگی ختم ہو گئی، گھر چلا گیا، لیکن وہ پینشن تو آ گئی، قبر میں بھی درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اگر بدعت شروع کر گیا تو مصیبت بن گئی، زندگی ختم ہو گئی، اپنا عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کے مزید وہ گہرائی میں دھساتا جا رہا ہے، جہنم میں لیے جا رہا ہے، عذاب بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم بدعت سے محفوظ رکھے اور
سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا ارحم۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔